خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، ہمارے نبی عطر، نبی سورج اور دیگر لوگ جو خدا کے دل کو جاننا چاہتے ہیں اور جیون کے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں آ گیا ہوں، جب آپ چاہیں شروع کریں. So I came over here and let's see when you want to start. Let me know please. جی جناب محترم قبلہ حضرت ذات علیہ السلام مسیح الزمان اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم، ہم آپ کا آج کے سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی سر، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جی امریکہ سے. یہ کہتے ہیں جیسے قادیانی احمدی اپنی جھوٹی بیتوں کا شور مرزا طاہر صاحب کے زمانے میں مچاتے رہے اور اپنی صداقت کا نشان بتاتے رہے، جبکہ تعداد کی کثرت کسی کی صداقت کا نشان ہرگز نہیں ہوتا، تو کیا یہ جھوٹ پر جھوٹ بول لوگوں کو گمراہ کرنا نہیں ہے؟ جی یہ سید صاحب ہمارے امریکہ سے. بہت شکریہ. اگر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بناتے رہے اور وہ جو بیچارے تھے وہ جھوٹ پہ جھوٹ سنتے رہے اور مانتے رہے، تو فرق تو یہ ہو گیا کہ جو سید روحیں جھوٹ پہ جھوٹ مانتی رہیں، ان کی محبت بتا رہی تھی کہ انہیں تو خدا کی تلاش تھی. تو اگر کوئی جھوٹ پہ جھوٹ بتائے، چاہے نبی ہو مسیح ہو کوئی، خدا ان سے پوچھے گا. وہ کہہ دیں گے کہ جی اے رب، ہم تو اس جھوٹ کو مانتے اس لیے تھے کہ ہم نے تو تیری آواز سنی تھی، وہ ہمیں تیری طرف بلاتا تھا، تو ہم تو اس جھوٹ کو سچ سمجھ کر چلتے رہے. تو اب چلو جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب خدا نے پھر ایک نیا موقع دے دیا کہ مسیح الزمانہ اس وقت زمین پر موجود ہے، اور جو خواب غلام احمد قادیان نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نیا آسمان نئی زمین بنا رہا ہوں. غلام احمد قادیان خدا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ خواب بتاتی ہے کہ یہ مشن دیا گیا تھا غلام احمد قادیان کو بھی، لیکن وہ شخص خود ہی مذہبی بکھیروں سے علیحدہ نہ ہو سکا، تو اس نے خلیفوں کی کشتی بھی ڈبو دی. وہ بھی بیچارے پھر لکیر کے فقیر بن گئے، اور وہ بتا نہیں سکا کہ خدا چاہتا کیا ہے. اگر کرتا اپنے آپ کو اسلام سے علیحدہ، تب بھی مصیبت، بلکہ اپنے آپ کو یہاں تک کہا کہ میں ان کے محمد صاحب کے عشق میں کافر ہوں، پھر بھی یہ کشتی کنارے پہ نہیں لگی. تو اب خدا پھر موقع دے رہا ہے، اور وہ لوگ جو جھوٹ کو مانتے مانتے چلے گئے، ان کے دل اور ان کی نیتیں یہ تھیں کہ یہ سچ ہے، ہمیں کوئی منزل مل جائے گی خدا کی. تو جو دل مل نہیں سکے اس جہان میں، وہ ملیں گے اگلے جہان میں، جب وہ کہیں گے کہ ہم فقط تیرے لیے مانگے تھے. تو خدا ان کو بھی ہمارے لیے اکٹھا کر دے گا عالم ارواح میں. جو دل نہ مل سکے اس جہان میں، وہ ملیں گے جنتوں میں اگلے جہان میں. تو اپنی نیت صحیح رکھو، اپنے دل کو صحیح رکھو، کبھی نہ کبھی تو یہ پنکھ لگ جائیں گے.
تو جب یہ لگ جائیں گے پنکھ تو پھر وہی بات ہوگی، دل چاہتا ہے پھر اڑ آؤں اور سامنے بیٹھ کے پھر اپنے دل کا حال دہراؤں۔ تو یہاں تو خدا کسی کو بھی عذاب نہیں دے گا، وہ بیچارے خلیفہ بھی کہیں گے ہمیں بھی تلاش تھی، وہ بات پھر جا کے غلام احمد قادیان پہ پڑے گی، وہ بھی اپنی چون چھڑا بیٹھے، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں جی جماعت احمدیہ سے۔ میرا پیغام یہ ہے جماعت احمدیہ کو کہ اگر تم میرے ہو تو پھر خدا کے مددگار بن جاؤ اس نیا آسمان اور زمین کو لانے کے لیے کہ زمین پر خدا کی دنیا آ جائے۔ جناب محترم زاہد علیہ السلام، ہمارا ایک ممبر کا سوال ہے۔ یہ محترم فرماتے ہیں کہ کیا کوئی شخص جماعت احمدیہ میں رہ کے اپنے فرقے کی، اپنے دین کی خدمت کرتا ہوا اگر آپ کی بیعت کر لیتا ہے اور آپ کی تعلیمات کو بھی سمجھتا ہے اور روحانیت کو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ کیا اسے مکمل طور پر جماعت احمدیہ کو چھوڑنا پڑے گا یا وہ جماعت احمدیہ میں رہ کر ہی تبلیغ بھی کر سکتا ہے اور ان کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ بہت شکریہ۔ حکمت کے لحاظ سے تو پھر یوں ٹھیک ہے کہ جماعت احمدیہ میں رہ کر ہماری تعلیم بھی بتائے، لیکن دل کی آواز یہ ہے کہ خدا کو پا کر پھر کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا مذہبوں کو، کیونکہ مذہب تو راہ ہے اور خدا کی ذات جو ہے وہ منزل ہے، لیکن ہمارے ہاں مجبوریاں بھی بہت ہیں۔ تو اس مجبوریوں کے تحت، کیونکہ عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ نئی شراب اور پرانی شراب کو ملائیں تو مشقیں پھٹ جاتی ہیں، نئی تعلیمات نئی مشقوں میں، پرانی یہ شراب سے مراد وجد کی حالتیں ہیں۔ لیکن خدا نے مجھے اپنے دل کی نمائندگی کے لیے بھیجا ہے اور رحم کا مادہ کوٹ کوٹ کر میرے دل میں بھرا ہے، تو میں یہ کہوں آپ سامنے بھی ہوں تو آپ کے چہرے پہ دکھوں کی داستان ہے، مجبوریاں ہیں، مذہب کی، خاندانوں کی، سوسائٹیوں کی، تو آپ جیسا مناسب سمجھیں کہ ان مجبوریوں میں رہ کے آپ اس تعلیمات کو بھی لے کے چلیں تو خدا آگے آپ کے دل کی محبت کو اتنا گہرا کر دے گا کہ آپ ان کی رہنمائی بھی کر سکیں گے اور آہستہ آہستہ دریا سے نکل کر سمندر میں آ جائیں گے، کیونکہ سمندر میں موتی اور معرفت الہی ہے۔ تو جو دریا مل جائے تو سمندر کی تلاش کر۔ ان مجبوریوں کے تحت ہم نے، میں کہتا ہوں جیسے آپ مناسب سمجھے، لیکن دل کے اندر پہلی اور آخری محبت وہ ہو، اور چھپوائیں چاہے صحیح لیکن ایمان لے آئے اور وہ 3 وعدے بھی دے دیں تاکہ میں اپنا گواہ ہوں خدا تعالیٰ کے حضور۔ جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جو پاکستان سے جماعت اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے، ینگسٹرز اہل تشیع کو یہ لیڈ کرتے ہیں پاکستان میں۔ تو چند ہفتوں سے یہ آپ کی تعلیمات سن رہے ہیں اور ان کا سننا ہے یہ، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جناب حضرت علی علیہ السلام سے مل چکے ہیں، انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو میں حضرت علی مولا مشکل کشا کا ماننے والا ہوں، ان کی دل و جان سے اتباع کرنے والا ہوں۔ آپ کی تعلیمات میرے دل کو لگتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں آپ کی تعلیمات کو اہل تشیع میں پھیلا سکتے ہیں۔ اگر حضرت علی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اہل تشیع ہمارے یوتھ آرگنائزیشن کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ بہت شکریہ۔ یوتھ
آرگنائزیشن جو آپ کی ہے وہ خیر آپ کی محبت ہے مولا علی سے، اور میری بھی بڑی محبت ہے، اور 16 سال پہلے امام علی حسن حسین بی بی فاطمہ تو اور کچھ دیگر لوگ اس مشن میں داخل ہوئے کہ اب خدا کی دنیا آئے گی، ایک انسانیت کا خاندان۔ تو یہاں پر پہنچ کر حضرت علی نے محمد رسول اللہ کو بھی کہا کہ میں اب وہ عہد پورا کرنے لگا ہوں جو نبیوں کو پورا کرنا چاہیے تھا، کہ جب وہ مسیح الزمانہ آئے گا تو وہ نبوت جو تورات انجیل اور قرآن میں تھی، نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے، کہ خدا کے دل کا ارمان پورا ہو جائے گا، نئے انسان ہوں گے جن کا زندہ تعلق ہوگا خدا کی محبت کے ساتھ۔ آپ ضرور مولا علی سے محبت کریں، اور ان کی محبت ایسی ہے، حضرت علی کی، بی بی فاطمہ کی، حسن حسین کی، اور دیگر ان کے اور بھی بہن بھائی ہیں، کوئی 37 حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ ہر ہفتے کو میرے پاس جمعرات کو حاضری دیتے ہیں، اور دوسرے انبیاء بھی آتے ہیں۔ تو جو پہلا پیغام بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ کو یہ بتائیں کہ حضرت علی، مولا علی کی جو محبت تھی وہ کیسی تھی خدا کے ساتھ۔ تو کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا؟ تو کہا میں اس کی عبادت کیسے کر سکتا تھا جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ نے محبت کے بڑے پیغام دیے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ سے میں یہ عرض کروں گا، ایک کتاب ہے محمد صاحب کا پیغام مسلمانوں کے لیے، اس میں حضرت علی نے میرے سامنے کچھ حقائق بتائے ہیں جو اسلام میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کچھ 30 یا 40 صفحے کے صفحے ہیں جو حضرت علی نے میرے پاس آ کے بتائے کیا معاملات ہوئے مولا علی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کیا حقیقتیں تھیں جو آشکار نہیں ہو سکی، وہ سب کچھ بتایا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ کر کے آپ یوتھ آرگنائزیشن کو دیں کہ یہ ایک نیا مسیح آیا ہے اور یہ پیغام ہے اس کا، اور مولا علی اور اہل بیت کا، تو وہ ضرور کھینچے چلے آئیں گے مولا علی کے ذریعے خدا کی طرف۔ تو یہ عطر صاحب کو بھی ہے کہ اگر وہ کتاب میں جو محمد صاحب کا پیغام مسلمانوں میں، اس میں خاص ایک چیپٹر ہے جو حضرت علی نے حقائق پیش کیے ہیں جو اسلام میں بھی چھپے ہوئے اور اہل شیعہ جو ہیں جو محبت کرتے ہیں ان کے سامنے بھی وہ حقائق نہیں ہے۔ تو یہ میرا پیغام ہے، اس کا ترجمہ ہو جائے اردو زبان میں۔ اچھا، قبلہ صاحب بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ خاتون ممبر ہے پاکستان سے، تو ان کو یہ سوال ہے ان کا کہ ہر سال بے زبان جانوروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے، تو کیا بے زبان معصوم جانوروں کو صرف ایک نبی کی سنت پہ ذبح کر دینا، کیا یہ ایک اچھا عمل ہے؟ کیونکہ انسانیت کے ناطے ان کے دل کو ذاتی طور پہ یہ تکلیف ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہیں کہ ایک بے زبان جانور کے گلے پہ چھری پھر رہی ہے، تو یہ خدا کی بارگاہ میں کیسے قابل قبول ہوگی یہ قربانی، یہ اس طرح کا جانوروں کو ذبح کر دینا؟ تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شکریہ جی، وہ باپ پھر ان کو بھیج دیں اور یہ یوتھ آرگنائزیشن کو بتائیں کہ حضرت علی اور اہل بیت جو ہیں وہ خدا کی محبت میں جو وعدہ تھا تمام کتابوں میں
کہ نئے آسمان نئی زمین آئیں گے، یعنی کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، زمین جو ہے وہ خدا کے محبت والوں کے نام ہو جائے گی۔ اور یہ پیغام حضرت علی نے دیا ہے کہ ان مسیح الزماں کے ذریعے۔ تو مجھے بڑی امید ہے کہ پھر دن کھینچے چلے آئیں گے، وہ جو حضرت علی فرما رہے ہیں، اور اسے پھر وہ دل کھڑکی بن جائیں گے مولا علی کی محبت میں، تو وہ کھڑکی سے پرواز کرتے ہوئے پھر وہ خدا کی محبت میں چلے جائیں گے۔ جہاں جہاں مذہبی کتابوں میں ذبح کا لفظ ہے کہ ذبح کرو، وہاں ذبح سے مراد یہ لی گئی ہے اپنے نفس کو ذبح کر دو، یعنی کہ وہ کہا تھا محمد عربی نے، بڑی بڑی جہاد، بڑی چھوٹی چھوٹی جنگیں ختم ہو گئی، بڑی جنگیں شروع ہوئی، کہاں مر گئے، مروا دیے گئے، کیا یہ چھوٹی جنگیں تھیں؟ جہاد تھا کہاں یہ؟ اب جہاد وہ ہے کہ اپنے آپ کو ذبح کر کے انسان قربان کر دے اپنی محبت کو خدا کے حضور۔ تو کہیں ابراہیم نے یہ سنت نہیں بنائی تھی کہ تم یہ مینڈے اور بچڑے فرض کیے تھے کہ تم یہ کام کرو، یہ تو پھر وہ سنت کیا، وہ دیکھے پھر وہ محمد صاحب کا دور آیا، عیسیٰ جو ہم عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، تو وہ دل کے بہت نرم تھے، انہوں نے ایسی قربانیوں کی انکار کر دیا۔ تو رات میں بھی تھے کہ اس تہوار میں خون بہا کیے جائیں، ذبح کیے جائیں، انہوں نے نہیں مناتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے قربانی نہیں بلکہ رحم کے لیے بھیجا گیا ہے، تو قربانی کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یورپ میں جو یہ ہے، یہ لوگ اکثر ویجیٹیریش میٹ کھانا چھوڑ دیا ہے، بلکہ میں بھی جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے، لہذا میں تو کھانا ویسے بھی کم کھاتا ہوں، لیکن وہ جیسے بیچارے ہندو سبزیوں سے گزارا کر سکتے ہیں تو وہ کھانے بھی ہیں، ان سے گزارا کریں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بکرے کی، گائے کی قربانی، جتنا یہ گوشت کھاتے ہیں اتنے خونی یہ ہو جاتے ہیں مسلمان، تو اس سے بھی زیادہ خونی ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل کی پرسوں کی بات ہے عید کی، کہ ایک بیل وہ جب بھاگا تو وہ کسائی جو تھا اس کی رسی اس کے گلے میں آ گئی، تو اتنے زور سے بھاگا کہ جو کسائی تھا اس کا دم نکال دیا، یعنی کہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو چھری مجھ پہ مارے، میں نہ تجھے اگلے جان پہنچا دوں۔ تو ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ یہ ذبح کر کے سب کا سب سنڈے، یہ سنڈے موٹے مشٹنڈے خود کھا جاتے ہیں، تو ایسی قربانیوں کا کیا فائدہ؟ آخری پیغام یہ ہے، دیکھیں آپ جتنے بھی یہ تھرڈ کنٹریز ہیں، 10% کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں ہٹے کٹے مشٹنڈے، اور 80% جو لوگ ہیں ان کی پسلیاں باہر آئی ہوئی ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ تو سب کچھ اپنے لیے سمیٹتے ہیں، ساما ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ یہ نظام جو ہے اس کو ضرب لگنے والی ہے کہ یہ نظام ذبح کر دیا جائے اور وہ لوگ آئیں جو رحم کرنے والے ہوں۔ قربانی اور ذبح سے کام نہیں چلے گا، اپنے نفس کو ذبح کرو نا، اس میں رحم کے جذبات، اخلاص، محبت اور محبت کی ندیاں بہاؤ تاکہ سکھ پائے یہ زمین۔ تو اب یہ وعدہ آ گیا ہے خدا کا، میرے ذریعے مسیح الزماں اب نیا آسمان، خدا کی منشا پوری ہوگی، دل کا ارمان۔
اور نئے انسان ہوں گے، نئی زمین سے مراد، جن کے اندر خدا کی محبت کوٹ کوٹ کے ہوگی اور نئی دنیا وجود میں آ جائے گی۔ جی شکریہ جناب محترم حضرت قبلہ صاحب علیہ السلام۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے جی کہ موت کے بعد کی زندگی میں جب انسان اپنا جسم چھوڑ کے عالم ارواح میں چلا جاتا ہے تو اس کے روح کو کیا کوئی نیا لباس پہنایا جاتا ہے، یا اس کے جسم کے ساتھ اس کی ظاہری ضروریات ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس روح کو بھی لباس کی یا کسی پوشاک کی ضرورت نہیں رہتی؟ تو اس بارے میں بتائیے گا، بہت شکریہ۔ نیا لباس تو وہ اس دنیا میں پہن کر جاتا ہے، یا نور کا لباس پہن کر جاتا ہے، یا اپنی روح میں اندھیروں کا لباس اپنی روح کو بدروح بنا کے جاتا ہے۔ تو نور کا لباس ہو تو اس کے نور کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس نے اپنی پیاس خدا کی محبت میں بجائی تھی، وہ خدا کا بھوکا تھا۔ تو جسم کو چھوڑنے کے بعد یہ چیزیں دنیائی تو وہاں نہیں ہے نا۔ اگر آپ جنتوں میں ہیں اور آپ نے وہاں سب کچھ ہے، اگر آپ چاہیں بھی کہ آپ نے مثال کے طور پہ شہد کا ذائقہ چکھنا ہے تو ابھی خواہش کی تو وہ ذائقہ آپ کی روح میں آ جائے گا۔ تو وہاں کے لوازمات اور ہیں، تو اگلی اس میں بیان کر، پانی پی کر کھانا کھا کر جسم تو بڑھتا ہے، پیارے روح نہیں بڑھتی۔ کہیں آپ یہ سمجھیں کہ گوشت کباب اور روغنی چیزیں کھا کے آپ کی روح بھی بڑھے گی، نہیں، آپ ہٹے کٹے مشٹنڈے ہو جائیں گے، لیکن روح نہیں بڑھتی اس طرح۔ روح کی غذا جو ہے وہ پیاس الہی ہے، جب وہ وہاں سے پی لیتی ہے خدا کی اصل چشموں سے تو پھر پیاسی نہیں رہتی۔ جب وہ کھانا کھا لیتی ہے کہ جو اس کی روح کو طاقتور کر دیتا ہے، روح کی غذا جو ہے وہ خدا کی حق تعالیٰ کی معرفت الہی ہے، اس کو جاننا ہے، پھر اس کی بھوک نہیں رہتی۔ تو یہاں سورج اگر ٹھنڈا پڑ جائے تو ہم سارے ہی ٹھنڈے پڑ جائیں، زمین بھی ٹھنڈی ہو کے ختم۔ وہاں جنتوں کے اندر جو ہے وہ اصل جو ہے سورج کھرپاہا، وہ خدا کی محبت الہی ہے، بس وہاں سے پھر وہ اور روشنیاں لیتی رہتی ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا مضمون ہے۔ اس کے برعکس بری ارواح بھی جب وہ زندہ ہوتی ہیں تو جو بیج ڈالتی ہیں اپنے اندر، وہ ظلمت کا ظالم بن جاتے ہیں، دنیائی فکریں ان پہ چھا جاتی ہیں اور وہ ان دنیائی فکروں میں رہتے ہوئے خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ 10-15 ڈیگے چڑھا کے سمجھتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تو ان کی تکبر، ان کی گریڈینس کہ سب کچھ حاصل کرنے دنیا میں، جو جب یہ یہاں جمع کر لیتے ہیں تو موت ایک ہی ٹھڈے سے ان کو لات مار کے ان کا سب کچھ چھین لیتی ہے۔ اور وہاں پھر جب یہ پہنچتے ہیں دوستوں میں، جہاں تکلیف ہے، جہاں پر اندھیرے ہیں، جہاں پر ظلمت کے اندھیرے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں۔ ان کی روحوں میں کالے اندھیرے بت لگتی ہیں، یہ بد روح بھوت لگتی ہیں یہ۔ تو وہاں کہتی ہیں ہمیں کسی نے یہاں کیسے پہنچا دیا، ہمیں واپس لوٹا دو، واپس لوٹا دو۔ 4 5 6 دفعہ کہتی ہیں، ہم واپس جا کر پھر خدا کو جانیں گے اب۔ لیکن جب تیر کمان سے نکل گیا تو دیر ہو گئی، پھر کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جی مطلب ظاہر کا بہت شکریہ جی۔ ہمارے ہم ممبران کا ایک مشترکہ سوال ہے۔ ایک ممبر ہے اسی گروپ کے، عبد الغفار جمبر صاحب کے فالوور طارق چوہان صاحب،
ان کا کافی عرصے سے ایک اعتراض کافی سنگین شکل میں مختلف الفاظ اور توہین آمیز اعتراضات کے ساتھ سامنے آتا ہے بار بار کہ زاہد خان صاحب نے حق تعالی کی تصویر کو ایک انسانی شکل میں پیش کیا اور خدا کی ذات کو روپ دینا، اس کی ذات کو جسم، چہرہ، آنکھیں، بال، ان چیزوں کا محدود کر دینا، اس کانسیپٹ کو خدا نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ خدا کی ذات تو لا محدود ہے، اسے روپ دے دینا اسے محدود کرنے کے مترادف ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ طارق چوہان صاحب اگر کوشش کریں تو اس کانسیپٹ کو وہ سمجھ سکتے ہیں، اگر وہ ضد چھوڑ دیں۔ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ خدا کی ذات اگر کسی روح میں انسانیت سے ملتی ہے یا مخلوقات سے تو وہ اس کی محدودیات نہیں، وہ اس کا کمال ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ۔ یہ شخص محبت سے نا آشنا ہے اور خدا کا جو نیا پیغام آ رہا ہے اس سے اس کی نفرت اور بڑھ گئی ہے۔ بھائی دیکھ لیں اٹھا کر، یہ پہلا واقعہ تھوڑی ہے کہ صبح صبح کے وقت تورات کہتی ہے خدا تعالی ٹھنڈے باغ چہل قدمی کیا کرتا تھا۔ وہ باغ عدن جو تھا وہ تو آدم کا دل تھا۔ پھر موسیٰ نے 73 لوگوں کو ماؤنٹین ہورب پہ پہنچا کر خدا کا دیدار کرایا۔ انہوں نے بھڑکتی ہوئی آگ کا نور دیکھا، اس میں ایک ہستی کو دیکھا، اس کا روپ دیکھا، اور وہ دیکھا، اس کی فارم دیکھی، اور اس کے پاؤں تلے آسمانی چبوترا تھا۔ یہ جاہل قسم کا آدمی ہے، اپنی کتابوں سے بھی جاہل ہے۔ محمد صاحب اپنے واقعات میں بتاتے ہیں کہ اے عبداللہ بن جابر، مجھے تو رب کھلاتا اور پلاتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ پھر ابلیس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تو نے وہ سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہ محبت کی دنیا ہے، اس کا اس شخص سے کیا تعلق ہے؟ پھر ایک دن جب ان کے والد شہید ہو گئے جابر، تو بلایا، کہا اے عبداللہ بن جابر، تجھے میں کچھ بتاؤں؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول۔ کہا جب تیرے باپ گئے تو خدا نے سب کچھ پردے ہلا کے اپنے آپ کو دکھایا، تو کیا ہواؤں کو دیکھا؟ وہ نوروں میں بھی کچھ ہے۔ کہا اے انس دیکھ مجھے، اور دل بھر کر دیکھ کے تیری پیاس بجھ جائے تیری، کہ میں تیرا خدا ہوں۔ اسے کیا پتا؟ پھر دوسرے اس کا تعصب یہ ہے، اس کی نفرت یہ ہے کہ یہ جو لوگ کیڑے نکالتے ہیں، عیسائیت قرآن میں کیڑے نکالتی ہے، ان کو کیڑے مل جاتے ہیں۔ مسلمان انجیل میں کیڑے نکالتے ہیں، ان کو مل جاتے ہیں۔ تورات میں یہ کیڑے نکالتے ہیں، ان کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ اپنا آئینہ دیکھتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ہے کہ انجیل میں بھی نور ہے۔ تو جو کسی کے اندر اندھیرے ہو، گندھ، وہی باہر آتا ہے۔ اگر یہ پوری کتابیں کا مطالعہ کر لیتا راز الہیوں کا، تو ہم نے بتایا ہے کہ خدا کی ذات پہلا مقدمہ ہے پوری کل کائنات کی، اور کل کائنات نتیجہ ہے۔ اس وقت کوئی فوٹو نہیں تھی، روپ نہیں تھا خدا کا۔ پھر ہم نے وہاں تک سفر کیا کہ جب نور الہی بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، وہاں کوئی فوٹو نہیں تھی خدا کی، اور کوئی روپ نہیں تھا خدا کا۔ پھر ہم نے وہاں بھی سفر کیا جب وہ کوہ مکاں کا شعور تھا،
وہاں محبت الہی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ بعد میں اس نے پیدا کیا. تو خدا کی ذات جہاں محبت الہی وجد میں آ جائے وہاں اس کے نقش پا شروع ہو جاتے ہیں. محبت کو پیدا کرنے والا وہ ہے. وہاں بھی کوئی روپ نہیں تھا، کوئی تصویر نہیں تھی. پھر اس نے زندگی بنائی اپنے نوروں سے، وہاں بھی اس کا کوئی روپ نہیں تھا. تو جو نبی جہاں جہاں پہنچا اس نے اپنی روحانیت کے مطابق بتایا. کسی نے کہا وہ صرف نور ہے، کسی نے کہا وہ انرجی ہے، کسی نے کچھ کہا، وہ سب ان کی روحانیت تھی. وہاں تک بھی کوئی روپ اور فوٹو نہیں تھی. پھر ایک وقت آیا، اس نے روح کی دنیا تخلیق کی اور ظاہری کائنات تخلیق کی. جب یہ تخلیق کی تب بھی فوٹو روپ نہیں تھا. وہ تو پھر جب یہ بنا چکا مخلوقات جو چاہا کہ میرا بھی ایک روپ ہو، جیسے ہمارے ایک دوسروں کے روپ ہے نا جسے دیکھ کر ہمیں سکون ملتا ہے، والدین کو بچوں کو دیکھ کر. تو کہا کہ جو میرے محبت والے ہوں گے ان کے لیے میرا بھی ایک روپ ہو کہ وہ مجھے دیکھ سکیں اور میں انہیں دیکھ سکوں. تو اس کا دماغ خراب ہے، یہ فوٹو پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. وہ تو فوٹو سے اگلی دنیا میں تو اگلا تو قدم رکھ تو الفت کی دنیا میں. پھر دیکھ یہ فوٹو جب پھٹے گی نوروں کی الہی کی اور نور بادلوں کے پھٹیں گے، تو نے تو ابھی صفر الف بھی نہیں جانی، زیرو بھی نہیں جانی خدا کی معرفت الہی کی. اس لیے یہ اپنے دھوکے میں رہے گا. اور کافروں کا بھی یہی تھا محمد صاحب کے دور میں. وہ اپنے کفر میں مر گئے ضد کر کے. تو اس کو راہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ جو سمجھنا چاہے بات کو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. جو سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے تو یہ نہیں سمجھے گا. جی جناب محترم قبلہ حضرت علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی ہو. آپ کی تشریف آوری کا، قیمتی روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ. ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. آپ کے برادر سورج خان صاحب ہماری ایڈمن ٹیم اور برادر محترم امیر فیصل صاحب کے ہمارا دیگر ممبران سمیت آپ تشریف لائیں. آج کے پروگرام میں اس پروگرام کو سنا. اگلے ہفتے اسی پروگرام پہ اسی منڈے کو ہم دوبارہ حضور محترم قبلہ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائیں گے. جی تب تک آپ سب کا خدا حافظ. اگر جناب محترم امیر فیصل صاحب کچھ کہنا چاہیں یا پروگرام کو مزید کنکلوڈ کرنا چاہیں تو ہی از مور دین ویلکم. بہت شکریہ جی. خدا کی سلامتی. اگر اس معرفت الہی سے آپ کے دل میں نے اللہ تعالی کی کوئی چراغ محبت الہی کا روشن کر دیا ہے، ایشور کا، اس حق تعالیٰ کا، اس جنت کے باپ کا، تو میں سمجھوں گا مجھے میری جنت مل گئی. اور میں آیا بھی اسی لیے ہوں کہ میں اس دل کے اندر وہ چراغ جلا جاؤں خدا کی محبت کا. کیونکہ یہ پھیرا جو ہے یہ اب محبت الہی کا پھیرا ہے. اسی لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ جا میرے دل کے راز بتا انسان کو. اور وہ نئی زمین آ جائے گی. اب وہ نئے لوگ ہوں گے، مجھ سے بہتر کہنے والے، مجھ سے بہتر سننے والے، جو خدا کے دل کی محبت الہی کو اتنا جانیں گے کہ ان کے انگ انگ کے اندر وہ محبت پھیل جائے گی. اور یہ محبت جو ہے وہی لوگ زمین کے وارث ہوں گے، وہ محبت والے، وہی عبادت صالحین ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے انسان جن کے دل دھڑکتے ہوں گے دوسروں کی محبت کے لیے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، امیر فیصل صاحب کا، ہمارے نبی اطہر صاحب کا، نبی سورج صاحب کا، اور جو بھی نبی ہیں یورپ میں سب کا شکر گزار ہوں.
کہ انہوں نے یہ مجھ سے روشنی لے کر اپنے دل میں بسائی اور دیدار الہی کر لیا. اور ایک نہیں بار بار ہوتا ہے ان کو دیدار الہی. اور ہمارے جو ہزاروں ماننے والے ہیں ان کی روحانی اندھا پن بھی دور ہو گیا. وہ کیا کیا مشاہدے اور کیا کیا صبر کر رہے ہیں خدا کے ساتھ. تو سب کا شکریہ.